بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ لاہور کے متعلق میں نے ایک سیریز شروع کی ہے۔ اس سلسلے میں کل ایک ویڈیو بنائی تھی کہ قرون وسطیٰ میں لاہور کس طرح کا تھا، اس کا آج پارٹ 2 ہے۔ کل کی ویڈیو اس جگہ پہ ختم ہوئی تھی کہ سبکتگین کے بیٹے محمود غزنوی نے لاہور پر کس طرح حملہ کیا، اور اس کا دوسرا حصہ آج۔ 1008 عیسوی میں جب سبکتگین کے بیٹے کا بیٹا محمود غزنوی ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو جے پال کا بیٹا آنند پال ایک لشکر جرار لے کر پشاور کے قریب مقابلے کے لیے آیا۔ محمود کی فوج نے آتش گیر مادے کی گولہ باری کی، جس سے آنند پال کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور اس کی ہمت ٹوٹ گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ فوج بھاگ نکلی اور باقی کام آئی۔ اس شکست کے باوجود لاہور بدستور محفوظ رہا۔ آنند پال کے بعد اس کا بیٹا جے پال تخت نشین ہوا اور لاہور پر اس خاندان کی عملداری 1022 عیسوی تک برقرار رہی، حتیٰ کہ محمود غزنوی اچانک کشمیر سے ہوتا ہوا لاہور پر حملہ آور ہوا۔ جے پال اور اس کا خاندان اجمیر میں پناہ گزین ہوا۔ اس شکست کے بعد لاہور غزنوی سلطنت کا حصہ بنا اور پھر کبھی بھی کسی ہندو سلطنت کا حصہ نہیں رہا۔ محمود غزنوی کے پوتے مودود کے عہد حکومت میں راجپوتوں نے شہر کو واپس لینے کے لیے چڑھائی کی، مگر 6 ماہ کے محاصرے کے بعد ناکام واپس ہوئے۔ لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد محمود غزنوی نے اپنے پسندیدہ غلام ملک ایاز کو لاہور کا گورنر مقرر کیا، جس نے شہر کے گرد دیوار قائم کرنے کے ساتھ ساتھ قلعہ لاہور کی بنیاد رکھی۔ ملک ایاز کا مزار آج بھی بیرونی ٹکسالی دروازے لاہور کے پہلے مسلمان حکمران کے مزار کے طور پر معروف ہے۔ غزنوی حکمرانوں کے ابتدائی 8 حکمرانوں کے دور میں لاہور کا انتظام صوبہ داروں کے ذریعے چلایا جاتا تھا، تاہم مسعود ثانی کے دور میں 1098 عیسوی میں دارالحکومت عارضی طور پر لاہور منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد غزنوی خاندان کے 12ویں تاجدار خسرو کے دور میں لاہور ایک دفعہ پھر پایہ تخت بنا دیا گیا اور اس کی یہ حیثیت 1186 عیسوی میں غزنوی خاندان کے زوال تک برقرار رہی۔ غزنوی خاندان کے زوال کے بعد غوری خاندان اور خاندان غلامہ کے دور میں لاہور سلطنت کے خلاف سازشوں کا مرکز رہا۔ در حقیقت لاہور ہمیشہ پٹھانوں کے مقابلے میں مغل حکمرانوں کی حمایت کرتا رہا۔ 1241 عیسوی میں چنگیز خان کی فوجوں نے سلطان غیاث الدین بلبلن کے بیٹے شہزادہ محمد کی فوج کو راوی کے کنارے شکست دی اور حضرت امیر خسرو کو گرفتار کر لیا۔ اس فتح کے بعد چنگیز خان کی فوج نے لاہور کو تاراج کر دیا۔ خلجی اور تغلق شاہوں کے ادوار میں لاہور کو کوئی قابل ذکر اہمیت حاصل نہ تھی۔ ایک دفعہ گکھڑ راجپوتوں نے اسے لوٹا۔ 1397 میں امیر تیمور برصغیر پر حملہ آور ہوا اور اس کے لشکر کی ایک ٹکڑی نے لاہور فتح کیا، تاہم اپنے
پیش رو کے برعکس امیر تیمور نے لاہور کو تاراج کرنے سے اجتناب کیا اور ایک افغان سردار خضر خان کو لاہور کا صوبے دار مقرر کیا۔ اس کے بعد لاہور کی حکومت کبھی حکمران خاندان اور کبھی گکھڑ راجپوتوں کے ہاتھ رہی، یہاں تک کہ 1436 میں بہلول خان لودھی نے اسے فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ بہلول خان لودھی کے پوتے ابراہیم لودھی کے دور حکومت میں لاہور کے افغان صوبے دار دولت خان لودھی نے علم بغاوت بلند کیا اور اپنی مدد کے لیے مغل شہزادے بابر کو پکارا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔